ہدایت کا موٹر وے بن کر آئی ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کی راہ گزر بن کر آئی ہے۔ جو اس کو سینے سے لگائے گا، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوگا تو اس کو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت مل جائے گی۔ اب توجہ کرنا، اللہ وہ متقی ہے کون؟ اللہ ان متقی کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر متقی ڈھونڈنا چاہیں اللہ کس کو ڈھونڈے؟ فرمایا دور کیوں جاتے ہو؟ اگر متقی ڈھونڈنا چاہتے ہو آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، فرمایا متقی کی نشانیاں پوچھتے ہو؟ ہاں اللہ متقی کی نشانیاں پوچھتے ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی متقی کی ہے کہ جو متقی ہوگا وہ ایمان بالغیب لائے گا۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میرے متقی کی اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے پہلے یار صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھتے نہیں، سب نے کلمہ پڑھا مگر کچھ نہ کچھ دیکھ کے کلمہ پڑھا، سب نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر، کسی نے سورج کو واپس آتا دیکھ کر، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر، کسی نے درختوں کو زمین میں چیر کر قدموں میں آتا دیکھ کر، کسی نے مورے ختم نبوت کو دیکھ کر، کسی نے پسینے کی خوشبو کو دیکھ کر، کسی نے پیغمبر کے چہرے کی چمک اور دمک دیکھ کر پھر کلمہ پڑھا۔ لیکن اکیلا ابو بکر ہے جو الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق ہے کہ اس نے کچھ دیکھا نہیں، بن دیکھے کلمہ پڑھا۔ اور صرف بن دیکھے نہیں، کوئی معجزہ تو دور کی بات، نبوت کے اعلان کے بعد ابھی محمد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے اقرار کر لیا۔ تجارت کر کے راستے میں واپس ہیں، واپسی میں ابو جہل راستے میں ملتا ہے، کہتا ہے ابو بکر تو نے نئی خبر سنی ہے؟ نئی خبر سنی ہے؟ ابو بکر نے پوچھا ابو جہل کون سی خبر؟ ابو جہل نے کہا وہ جو محمد تھا، وہ جو آمنہ کا در یتیم، وہ جو یتیم مکہ، وہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد جو کل تک نعوذ باللہ بکریاں چراتا تھا، ایک غریب مزدور تھا، آج کہتا ہے میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں نبیوں کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں کائنات کا تاجدار ہوں۔ تو ابو بکر نے ابھی نبوت والا چہرہ نہیں دیکھا، ابھی پیغمبر سے ملاقات نہیں کی۔ الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق بن کر وہی کھڑے ہو کر کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین ٹوٹ سکتی ہے، ستارے پھٹ سکتے ہیں، چاند ٹوٹ سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اسی کو فرمایا الذین یؤمنون، سارے بولو، اکثر حافظ بیٹھے ہو، الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا متقی کی قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن ہے، متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار کا چہرہ پڑھ لو، تمہیں متقی سمجھ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، دوسرا موقع آیا، پھر بھی وہی بات ہے، یؤمنون بالغیب۔ حضور معراج سے واپس آئے، پھر ابو جہل ملا، جا کے ابو بکر کو ملا۔ ابو بکر، ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات بھی نہیں، لیل بھی نہیں، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں میں ساری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، بھلا یہ ممکن ہے؟ ابو جہل پوچھتا ہے ابو بکر سے، بھلا ابو بکر یہ ممکن ہے کوئی تھوڑی دیر میں ساری کائنات گھوم کے آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیاں نہ بجھوا، مجھے بتا صحیح یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے پھر کہا ابو بکر وہی تیرا یار محمد کہتا ہے، میں راتوں رات ساری کائنات سے ہو کر آیا ہوں۔ ابھی ابو بکر پیغمبر سے نہیں ملا، حضور کی زبان سے نہیں سنا معراج، وہی کھڑے کھڑے کہہ دیا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کا پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کا پہلا یار ابو بکر دیکھ لو، تمہیں متقی سمجھ آئے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ متقی کی دوسری، توجہ کرنا، متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ بڑے غوطے لگانے پڑتے ہیں قرآن کے سمندر میں، تب جا کے ایسے موتی ملتے ہیں جو تمہیں ایسے تھوڑی دیر میں مل جاتے ہیں۔ اللہ متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ توجہ پھر کہوں گا، اللہ متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا اگر دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کو دیکھ لو، تمہیں متقی کی نشانی سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی کی دوسری نشانی ہے، توجہ کرنا پھر کہوں گا، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، نہیں تو میری بات ہوا میں اڑ جائے گی۔ فرمایا دوسری نشانی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز پر قائم اور دائم رہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہا تو
نماز ادا کرے، یہ نہیں کہا جو نماز قضا کرے، یہ نہیں کہا جو نماز پڑھا کرے، بلکہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز پہ اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، زندگی سے موت تک جو نماز پہ پکا رہے، قائم اور قائم رہے، اس کا چہرہ دیکھو تمہیں متقی کی نشانی سمجھ آئے گی۔ آؤ میں تمہیں فاروق اعظم کی زندگی کا صرف یہی ایک پہلو بتاؤں کہ سب نے کلمہ پڑھا، سب نے نمازیں پڑھی، سب نے تہجدیں پڑھی، سب نے بابین و چاک اشراق پڑھے، سب نے نوافل ادا کیے، لیکن عمر کی زندگی کا نقشہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں بڑا فٹ آتا ہے کہ عمر نے جب کلمہ پڑھا، توجہ کرنا، عمر نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بیٹھے، جب ہوئی کلمہ پڑھ کے بیٹھے، بلال اٹھے، بلال نے آزان دی، آزان سننے کے بعد فاروق اعظم نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ بلال نے کہا آزان ہے۔ بلال آزان کیا ہے؟ فرمایا یہ نماز کا اعلان ہے۔ فرمایا نماز کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہاں کرو گے؟ بلال نے کہا یہیں کریں گے۔ عمر نے کہا کیوں؟ اگر اللہ کی عبادت ہے تو پھر بیت اللہ میں ہونی چاہیے، پھر کعبے کی چوکھٹ پہ ہونی چاہیے، پھر حتیم کعبہ میں ہونی چاہیے، یہاں کا کیا مطلب؟ تو پیغمبر کی زبان بول پڑی، پیغمبر نے کہا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے میں کعبے کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کروں، لیکن کیا کروں؟ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف جیسے سردار مجھے دہلیز کعبہ پہ سر جھکانے نہیں دیتے، عمر میں مجبور ہوں۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی عمر بھی کلمہ پڑھے اور کعبے کا در نہ کھلے، عمر بھی کلمہ پڑھے اور نماز حتیم میں نہ ہو، عمر بھی کلمہ پڑھے اور سجدہ خدا کے در اور اس کی چوکھٹ پہ نہ ہو، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ عمر اٹھا، پیغمبر کو ساتھ لیا، حتیم کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کر کہا او مکہ کے کافروں، اگر بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتے ہو، بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو تو محمد کا راستہ روک کر دکھاؤ، نہیں تو آج کے بعد محمد دہلیز کعبہ پہ سجدہ کرے گا۔ عمر نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلا کام نماز تھا، سب سے پہلا کام نماز، سارے بولو پہلا کام نماز تھا۔ اب توجہ کرنا، بات لمبی نہیں کرتا، اختصار شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ ساری زندگی گزری نمازوں میں، اوابین، چاک، اشراق، تہجد، صلاۃ التسبیح، مختلف نوافل۔ زندگی کی انتہا ابتدا آئی کہاں سے؟ کلمہ پڑھا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، متقی کی دوسری نشانی اور پیغمبر کے دوسرے یار کا چہرہ دکھا رہا ہوں۔ فرمایا دوسری نشانی ہے جو نماز پہ ابتدا سے انتہا تک قائم رہے۔ عمر نے کلمہ پڑھا، پہلا کام نماز تھا، اور جب شہادت ہوئی تو آخری کام، بولو آخری کام، عمر مصلی پہ کھڑا ہے، مصلی رسول پہ کھڑا ہے، عمر مصلی رسول پہ کھڑا ہے۔ ظالم نے، قاتل نے آ کے خنجر مارا، خنجر، توجہ کرنا، صرف یہ نہیں کہ نماز میں خنجر مارا، عمر گر پڑے، بے ہوش ہوئے، پیٹ کٹا، رگیں کٹی، خون بہنے لگا۔ عبد الرحمن ابن عوف پہلی صف میں کھڑے ہیں، آگے بڑھ کر عمر کو سہارا دینے لگے۔ عمر نے کہا نہ ابن عوف، میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے، پہلے نماز پوری کر، بعد میں مجھے سہارا دینا۔ نعرہ تکبیر، تو شان رسالت، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، تو یہ ہے شان عمر فاروق، نعرہ تکبیر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ پڑھ لو کہ جس کی ابتدا بھی نماز تھی، جس کی انتہا بھی نماز تھی، اس کو دیکھو گے تمہیں متقی کی نشانی سمجھ آئے گی۔ اللہ، متقی کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا اگر تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کو دیکھ لو، تمہیں متقی کی تیسری نشانی سمجھ آئے گی۔ اللہ وہ کیا مطلب؟ فرمایا تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہہ دو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری نشانی متقی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں رزق دیتا ہوں وہ میرے راستے میں بے دریغ لٹاتا ہے، یہ نہیں صرف دیتا ہے نا، بے دریغ لٹاتا ہے۔ اب سارے صحابہ سخی تھے، سارے صحابہ فیاض تھے، سارے صحابہ سخاوت کرتے تھے، سارے صحابہ اللہ کے نام پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے تھے، لیکن عثمان کی کہانی ذرا عجیب ہے، عثمان کی سخاوت اور فیاضی ذرا عجیب و غریب ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تیسری نشانی پہ عثمان غنی کا چہرہ فیکاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو بے دریغ لٹائے، کیا مطلب؟ عثمان غنی کا چہرہ پڑھو، عثمان غنی کی تعریف پڑھو کہ ایک موقع پر ایک صحابی رسول حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ، سو گئے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دروازے پر ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان ہوں، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مفلوق الحال ہوں، مقروض ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، بیت المال سے میری مدد، میرا تعاون کیجیے۔
آقا نے فرمایا بیت المال کے خازن کو بلا کر جاؤ کچھ لے آؤ. اس نے کہا آقا بیت المال تو خالی ہے, اس میں تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ, جا کر عثمان ابن عفان کے دروازے پہ دستک دو اور انہیں میرا سلام کہو. توجہ کرنا, انہیں میرا سلام کہو اور سلام کے بعد انہیں میرا پیغام دو کہ وہ تیرے ساتھ تعاون کریں. اب وہ صحابی کہتے ہیں میں دور دراز دیہاتی علاقے سے آیا تھا, مجھے عثمان غنی کے نہ گھر کا پتا تھا نہ ان کا چہرہ دیکھا تھا, لیکن میں پوچھتا جناب عثمان کے دروازے پر گیا. جب میں توجہ کرنا جب میں